علی کہ نانا جائے حرم کی چھت پہ روح الامین کھڑی ہو کر کے بولے خدا کا نور لے کر کے مالک کونوں مکہ آئے، خدا کا نور لے کر کے مالک کونوں مکہ آئے۔ حضرات بہت اچھا خطاب ابھی آپ نے حضرت قاری محمد عالم رضا صاحب قبلہ سے سماعت کی، آپ دیکھ رکھے کہ ممبر پاک پر تشریف فرما نئی نسل کا ایک کامیاب نوجوان ابھرتا ہوا خطیب اعظم ہندوستان مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم منظری مکمل شان خطابت کے ساتھ حضرت ممبر پاک پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات حضرت کی روح طیبہ کی زیارت کیجیے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں شرف ملاقات بھی حاصل ہوگا۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں۔ یہ آپ کی بستی سے، آپ کے مدرسے سے جو یہ 3 حفاظ فارغ ہو رہے ہیں، الحمدللہ ان کے چہرے کی زیارت بھی کرتے رہے۔ ابھی قاری محمد عالم رضا صاحب اللہ نے بتلایا کہ ہمارا مدرسہ الحمدللہ سال میں 2-4 حفاظ دے ہی دیتا ہے انا، اور جب اس مدرسے سے پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو میں یہ بتا دوں یہ سب سے بڑی بات ہے اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں کھڑے ہو کر کے کلام اللہ مصلی پہ سناتا ہے، یہ بڑی بات ہے الحمدللہ۔ تو یہ 3 بچے جو فارغ ہو رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، انشاءاللہ ان کے سروں پر ابھی دیکھیں گے جشن دستار بندی کا تاج علماء کرام کے مبارک ہاتھوں سے رکھا جائے گا۔ الحمدللہ جب آپ کے بستی سے بچے پڑھ کر کے نکلتے ہیں تو کوئی قاری محمد عالم بن کر کے چمکا کرتا ہے، کوئی حضرت علامہ مفتی عبدالوکیل بن کر کے چمکا کرتا ہے۔ ذرا جی لگائے محبت سے بولے سبحان اللہ، اور جی لگا کر کے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ مدینے میں جا کے روزے سرکار تو دیکھو، پاس میں جلوہ فرما ہے تو یار تو دیکھو۔ مدینے میں جا کے روزے سرکار تو دیکھو، پاس میں جلوہ فرما ہے تو یار تو دیکھو۔ اور نبی کا ایسا معجزہ ہے ہندوستان میں، پھر اس معجزے کی نجدیوں پہ مار تو دیکھو۔ نبی کا ایسا معجزہ ہے ہندوستان میں، پھر اس معجزے کی نجدیوں پہ مار تو دیکھو۔ اور ایک شاعر اور کہتا ہے کہ کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، بے خبر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے، کینہ پرور حاسدوں کو جانے کیا تکلیف ہے، بے خبر دانشوروں کو جانے کیا تکلیف ہے۔ اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے۔ لیجیے حضرات تقریر کرنے کے لیے عالم نبیل فاضل جلیل شہنشاہ خطابت مبلغ سنیت حضرت علامہ مفتی عبدالوکیل صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائیں، سامعین کے قلوب کو فیضیاب فرمائیں، زوردار نعرہ لگائیں۔ دیکھیں میری بات سنیں ایک منٹ، دیکھو میری بات سنیں ایک منٹ۔ یہ جو دستار بندی کا معاملہ ہے تقریر کے بعد ہوگا نا، ہاں حضرت کی تقریر کے بعد ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے زیارت کے لیے بٹھا دیے گئے ہیں، آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں، محبت سے بیٹھیں، سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ جو ہماری بہنیں کھڑی ہیں میں ان سے گزارش کروں گا آپ بیٹھ جائیں، فل موقع آپ کو ملے گا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی محبتوں کا معاملہ ہے اور بڑی خوشی کا یہ معاملہ ہے، لیکن آپ پہلے تقریر سنیں، اس کے بعد میں دستار بندی کے پربار موقع کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سے گزارش ہے آپ محبتوں کے ساتھ سنیں۔ بھلے ہی آپ کی بستی میں رہتے ہیں لیکن ممبئی کے ایک حصے میں بیٹھ کر کے دین کا کام کرتے ہیں، دیکھنے میں ایک دم پتلے دبلے ہیں لیکن عشق رسول کا پہاڑ ان کے سینے میں رکھا ہے۔ الحمدللہ یہ آپ کی بستی کے ہیں، ان کی قدر کرو اور عزت کرو۔ ابھی قاری عالم صاحب قبلہ نے بتلایا کہ مفتی عبدالوکیل صاحب ہماری جان ہے، شان ہے، ہمارا وقار ہے۔ حضرات یہ بڑی بات ہے کہ آپ کی بستی میں ایسا عالم ہے، ایسا عالم ہے جو الحمدللہ ازہری کہلایا جاتا ہے۔ ذرا جی لگائے محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دے، زندہ دلی کے ساتھ بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالوکیل صاحب قبلہ
دھاری تقدیر دھاری رسالت زلف کیا چیز ہے رخسار میں کیا رکھا ہے دل ہی مر جائے تو سنسار میں کیا رکھا ہے ایک یوسف ہے کہ باقی ہے رونق جس سے ورنہ پھر مصر کے بازار میں کیا رکھا ہے زندگی بسر کرنے کے طریقے اچھے نہیں ہیں اگر اس میں فساد ہے تو پھر اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح کے معنی آتے ہیں درست کرنا جس طرح طبیب ہوتا ہے وہ اصلاح بدن کا کام کرتا ہے اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے طبیب ڈاکٹر علاج کرتا ہے اس کے بدن کو درست کرتا ہے کیونکہ اس میں مرض پھیل جاتا ہے فساد ہو جاتا ہے اسی طریقے سے معاشرے میں جو برائیاں ہیں معاشرے میں جو فسادات ہیں ان کو درست کرنے کے لیے اس طرح کی محفلیں سجائی جاتی ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے تو اس محفل کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام الناس کی اصلاح کی جائے حضرات محترم اصلاح کس طریقے سے ہوگی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل علم بنیں ہم علم حاصل کریں ہم سیکھیں سکھائیں اس پر عمل کریں الحمدللہ جو بچے فارغ ہوئے انہوں نے علم حاصل کیا حافظ قرآن بنے مزید اللہ رب العزت بہترین عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے اور جب یہ علماء بن جائیں گے تو پھر اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی اور پھر ایک معاشرے کی اصلاح کریں گے تو معاشرے کی اصلاح علم سے ہوگی یا تو آپ علم سیکھیں یا تو عالم ہو اور اگر آپ عالم نہیں ہیں تو علماء کے قریب جائیں علماء کی صحبت اختیار کریں علماء سے مسائل پوچھیں علماء سے علم حاصل کریں اپنے مسائل کو حل کر سکیں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے اصلاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ مدارس میں داخلہ لیں کہ بھئی ہماری عمر تو اس درجے پہنچ گئی کہ ہم مدرسے میں تو نہیں پڑھ سکتے ہم مدرسے میں جا کر تعلیم تو حاصل نہیں کر سکتے تو پھر اپنے مسائل کیسے حل کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اہل علم سے پوچھیں اہل علم کی بارگاہوں میں جائیں ان کا قرب حاصل کریں اور اپنے مسائل کو حل کریں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو اگر اہل علم سے پوچھیں گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی برائیاں کتنے ایسے مسائل ہیں جنہیں ہمیں علم بھی نہیں ہے اور ہم دھڑلے سے کرتے ہیں ہمارے عقائد درست نہیں ہیں اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں صفات کے بارے میں نبوات الہیات سمعیات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمیں نہیں معلوم اور بسا اوقات انسان ایسے جملے ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے جس کی بنیاد پر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ عقائد بنیادی چیزیں ہیں اس کے لیے صرف علماء ذمہ دار نہیں کہ بھئی یہ تو اہل علم کا کام ہے یہ تو علماء کا کام ہے وہ سیکھیں نہیں ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ عقائد سیکھے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے جنت و دوزخ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اگر آپ یہ نہیں سیکھیں گے تو آپ کا عقیدہ آپ کے مسائل میں گڑبڑی ہو سکتی ہے اور یہ اکثر ہوتا ہے جب آپ کو عقائد نہیں آتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو پھنسا لیتا ہے اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال لیتا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو ان کے بارے میں اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے کہ کوئی دوسرا نبی بھی ہے جیسے کہ غلام احمد قادیانی کو ماننے والے جو قادیانی کہلاتے ہیں وہ بالاجماع یعنی پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہیں کیونکہ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا جبکہ اللہ رب العزت نے مہر لگا دی حضور کے بعد اس کائنات میں اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا اب اگر کوئی داڑھی منڈا آئے اب کوئی چرسی موالی آئے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آج کے دور میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کذاب ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اور ہم ون سائیڈڈ کچھ مسائل سن کر اس کی باتیں سن کر اس کے جھانسے میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں عقائد کا علم ہی نہیں ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا انبیاء کرام کے بارے میں ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ رب العزت نے زمینوں پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا جسم مبارک معاذ اللہ جسم مٹی سے مل گیا، تو یہ اعتقاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلاف ہے، بلکہ عقیدہ اہل سنت کی جماعت کے خلاف ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم علماء کی صحبت اختیار کریں گے، علماء کی محفلوں میں جائیں گے، علماء سے پوچھیں گے۔ ہم تو پوچھتے ہی کسی سے نہیں۔ کتنے مسائل ہمارے درمیان، طلاق کے مسائل ہمارے عوام میں، ہمارے معاشرے میں اتنے رائج ہیں کہ بہت سارے لوگ، تقریباً 20% لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے طلاق دے دی اور انہیں علم بھی نہیں ہے۔ اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو اور باتیں طلاق والی چل رہی ہوں اور عورت نے کہا کہ تم مجھے طلاق دے دو، میں گھر سے جا رہی ہوں، اور اس شوہر نے کہہ دیا جا چلی جا، تو یہ کنائی لفظ ہے، اس سے طلاق بائنہ پڑ جائے گی، عورت فوراً نکاح سے خارج ہو جائے گی۔ طلاق بائنہ کہتے ہیں کہ بغیر نکاح کے دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ طلاق رجعی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے طلاق دے دی اور وہ صریح الفاظ سے دی ہے تو 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ اگر طلاق دے دی تو عدت کے درمیان رجعت کر سکتا ہے، اپنے نکاح میں بغیر نکاح کے لا سکتا ہے۔ لیکن طلاق بائنہ پڑ جائے تو اب دوبارہ نکاح کرنا ہو۔ تو اب ایسے کنائی الفاظ بہت سارے لوگ لڑائی جھگڑوں میں بول دیتے ہیں، اور عورتیں کہتی ہیں اگر لڑائی کے درمیان طلاق کی باتیں چل رہی ہوں اور ایسے کنائی الفاظ جو صریح الفاظ نہ ہو طلاق والے، بلکہ گھر سے نکل جا، جا بستر باندھ، جا کالا منہ کر، ایسے الفاظ اگر بول دیے تو عورت دائرے اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی اور اس کی بیوی نہیں رہے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو علم نہیں ہے اور 20 سال ہو گئے، 20 سال سے وہ اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اگر اس حالت میں جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، وہ بچے ولد الحرام ہیں، ولد الزنا کہلائیں گے، کیونکہ وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ یہ ہمیں مسائل کہاں سے ملیں گے؟ یہ عذر نہیں ہے کہ ہم عالم نہیں بنے، یہ عذر نہیں ہے کہ ہم نے سیکھا نہیں، ہمیں کچھ نہیں آتا۔ آپ کے پاس علماء ہیں، آپ کے پاس ایک فیلڈ ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں بہتر ملتی، تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ دین کہاں ملتا ہے، اچھی باتیں کہاں ملتی ہیں۔ ہمیں ہماری ضروریات جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ضروری ہیں وہ مسائل کہاں ملیں، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ برانڈڈ جوتا کہاں ملتا ہے، برانڈڈ کپڑے کہاں ملتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ صحیح علم، صحیح دین کہاں ملے گا۔ یوٹیوب کا رخ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ ہر ایک شخص اپنا چورن بیچ رہا ہے، ہر ایک شخص وہاں پر گیان بانٹ رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ عالم دین ہے۔ کرتا ٹوپی اور پاجامہ پہننے سے عالم دین نہیں بنتا، اس کے لیے جان کھپانا پڑتی ہے، اس کے لیے 10 سے 12 سال لگانا پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر اتنا علم آتا کہ کتابیں پڑھ کر سمجھ سکے۔ ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور ہر ایرا غیرہ کو سنتے ہیں اور پھر علماء سے بحث کرتے ہیں کہ فلاں عالم تو یہ کہہ رہے تھے، فلاں عالم تو یہ کہہ رہے تھے، فلاں عالم تو یہ کہہ رہے تھے۔ پہلے یہ جانکاری لیں کہ وہ عالم ہے بھی کہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یوٹیوبر ہیں، وہ اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے ویڈیو یا مسائل یا کچھ بھی بنا کر ڈال رہے ہیں، اور ہم ان کو سن کر سمجھتے ہیں یہ عالم دین ہے، یہ ہمیں مسائل سکھا رہا ہے، یہ دین سکھا رہا ہے۔ تو ہم نے کیا ہے، یا تو قوالوں سے علم سیکھا، قوالی ہم خوب سنتے ہیں اور اس کا سب کچھ پتہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت ایک اور بات بتا دوں، انبیاء کرام جو ہیں وہ جس طرح عیوب سے پاک ہیں، اسی طرح ایسے متنفر مرضوں سے پاک ہوتے ہیں جس سے لوگ نفرت کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے ایک قوالی چلتی ہے کہ آپ کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے تو آپ اٹھا کر اپنے جسم میں رکھ لیتے تھے۔ یہ موضوع من گھڑت روایت ہے، کسی بھی نبی کو ایسا مرض لاحق نہیں ہو سکتا جس سے لوگ نفرت کریں۔ یاد رکھیں یہ اعتقاد کے خلاف ہے، انبیاء کرام کی شان کے لائق ہی نہیں ہے یہ چیز۔
اگر کوئی انبیاء کرام کے لیے اس طریقے کا اعتقاد رکھے یہ غلط ہے، یہ ناجائز طریقہ ہے۔ انبیاء کرام ایسے عیبوں سے پاک ہوتے ہیں، ایسے مرضوں سے پاک ہوتے ہیں جس سے لوگ نفرت کریں۔ یاد رکھیں اس لیے کہ وہ دین کی تبلیغ کے لیے بھیجے گئے، اگر ان میں ایسا مرض ہو جس سے لوگ نفرت کریں تو ان کی بات کو کون مانے گا، ان کی تبلیغ کو کون قبول کرے گا؟ یہ اعتقادات میں سے ہم قوالی سنتے ہیں، اور قوالی جو ہے لکھنے والے نہ وہ عالم ہے نہ کچھ، بس ایک طرز بنا دی، ایک جو ہے اس کا وزن بٹھا دیا، اور خوب دھڑلے سے وہ قوالیاں چلتی ہیں اور ہم اسی سے دین سیکھتے۔ علماء کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے ہمیں، ہمارے نوجوان ہیں، اگر شادی شدہ ہے یا شادی کرنے والا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسائل سیکھے، طلاق کے مسائل سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے مسائل سیکھنا لازم اور ضروری ہے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم حلال کھا رہے ہیں یا حرام۔ ہمیں کیا پتہ کہ ہم یہ جو کما رہے ہیں حلال ہے یا حرام، جب ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے نوجوان ہیں، شادی ہو گئی، طلاق کے مسائل درپیش آتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ طلاق کب ہو جائے گی کب نہیں ہوگی، اور وہ کسی سے پوچھتا بھی نہیں، دوستوں سے پوچھتا ہے، اور دوست مشورے دیتے نہیں نہیں اس سے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ دوستوں میں ایک سے ایک بڑھ کر جو امام اعظم بیٹھا ہے، امام مالک بیٹھے، اور وہی اس کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس سے پوچھا جو ہم سے بدتر ہے۔ علماء کے پاس جاتے تو کچھ پتہ چلتا۔ عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں، جو منتھلی پیریڈز ہوتے اس کے درمیان بیوی سے مباشرت کرنا حرام ہے، ایسی صورت میں جو بچہ حمل ٹھہرے گا ولد الحرام ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسئلہ کہاں تک جاتا ہے، کیونکہ ہمیں علم ہی نہیں، نہ ہم سیکھنے کی تاب لاتے ہیں، نہ ہی سیکھتے، نہ ہی علماء کی صحبت اختیار کرتے، نہ مدارس کا رخ کرتے، نہ مساجد کا رخ کرتے۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک شخص اتنا علم سیکھے جس سے حرام اور حلال کی تمیز کر لے، جس سے اپنے پاکی اور ناپاکی کے مسائل حل کر لے، جس سے نماز پڑھنے کے طریقے حل کر لے۔ اتنا علم سیکھنا ہر ایک شخص پر فرض عین ہے۔ ہر ایک شخص تو عالم نہیں بن سکتا، ہر ایک شخص تو مفتی نہیں بن سکتا، لیکن مفتیان کرام تو ہیں، علماء کرام تو ہیں، ان کے پاس جا کر اپنے مسائل تو حل کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سو سکتے ہیں، کبھی بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو ان کی طرف رخ تو کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ بھی وقت نہیں ہے، اور دنیا سے اسی حالت میں چلے جائیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کو کپڑے پاک کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، وہ سارے کے سارے کپڑے پاک ہوں، اور ایک ناپاک کپڑا جس میں بچے نے پیشاب وغیرہ کر دیا اور مشین میں ڈال دیا، سارے کپڑے ناپاک کر دیے۔ اب وہ نکال کر دوسری جگہ ڈالے، ٹب میں ڈالے یا کسی بالٹی میں ڈالے، وہ بالٹی کا پانی اور سارے کپڑے ناپاک، اور پھر وہ جھاڑ کر اوپر ڈال دیے، وہ سارے ناپاکی کی حالت میں، سوکھنے سے پاک نہیں ہو جاتا، لہذا اب اسی کو پہن کر پریس کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا ہماری نمازیں قبول ہوں گی؟ کیونکہ ہمارا کپڑا تو ناپاک ہے۔ یہ کون سیکھے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے، عورتوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ ہمارے مسائل ہیں تو ہمیں سیکھنا لازم اور ضروری ہے، اور اس میں شرم و حیا کی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے کہ وہ کوئی بھی شرعی مسئلہ پوچھنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم و حیا نہیں فرماتی تھی۔ دینی مسئلے میں شرم و حیا نہیں ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے ایسے مسئلے جو تمہاری ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ مجھ سے پوچھتی ہو، کبھی نہیں فرمایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنائی الفاظ، اشارتاً الفاظ استعمال کر کے ان کو وہ مسائل سمجھائے۔ تو مسائل پوچھنے میں شرم و حیا کی کوئی بات نہیں، وہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہوں، اگر عورتیں نہیں سیکھیں گی، ان کے شوہر اس لائق نہیں کہ وہ عورتوں کے مسائل بتا سکیں، تو ظاہر ہے کسی عالم سے پوچھے، اگر کوئی عالمہ ہے اس سے پوچھے، کوئی جانکار ہے اس سے پوچھے، لیکن نہ ہم مسائل پوچھتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرتے ہیں۔
لہذا ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرے، اپنے مسائل کو پوچھے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے، کیونکہ معاشرے کا جو سدھار ہوگا وہ ایک فرد سے ہوگا، کیونکہ وہ فرد ایک معاشرہ، ایک فرد جو ہے وہ ایک جماعت قائم کرتا ہے، ایک خاندان قائم کرتا ہے، اور پھر خاندان سے پورے معاشرے بنتے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں بنتی ہیں۔ جب فرد سدھرے گا تو اس معاشرے کا ہر فرد سدھر جائے گا، لیکن اگر ہمارا فرد ہی سدھرا ہوا نہیں ہے، لوگ استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، ان کو یہی پتہ نہیں کہ بھئی ہمارا کپڑا کب ناپاک ہے، کب پاک ہے، کیسے ہم اپنے کپڑے کو پاک کر سکتے ہیں، کیسے ہم جسم کو پاک کر سکتے ہیں، کب ہمارا جسم پاک ہو رہے گا، کب ہمارا کپڑا ناپاک رہے گا، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ تو ہم پھر ایسے ہی انہی حالت میں کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں، انہی حالات میں ان کپڑوں کو استعمال کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بھئی بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں، 5 وقتہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا جسم بھی ناپاک ہے، ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہیں۔ یہ کون سیکھے گا؟ لہذا نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مسائل سیکھیں، کیونکہ اگر آپ سیکھیں گے تو پھر آپ دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو گھر میں آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جو کپڑے دھل رہے ہیں وہ پاک ہو کر دھل رہے ہیں یا ناپاک ہو کر دھل رہے ہیں۔ عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو مشینیں استعمال کرتی ہیں یا اکٹھے کپڑے استعمال کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی کپڑا ناپاک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ناپاک ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے سیکھا جائے اور کس طریقے سے کپڑا پاک ہوگا۔ ہم مشین میں کپڑے دھوتے ہیں اور اس میں سرف ڈال دیتے، سارے کپڑے ایک ساتھ ڈال دیتے، اور ہم سمجھتے ہیں کپڑے تو بہت صاف ہو گئے، لیکن کیا وہ کپڑے حقیقت میں پاک ہوئے؟ اس چیز کا علم ہمیں نہیں ہے۔ یہ کون سیکھے؟ ان جلسوں کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے میں جو فسادات ہیں، معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، عقائد کی خرابیاں ہوں یا اعمال کی خرابیاں ہوں، عبادات کی خرابیاں ہوں یا معاملات کی خرابیاں ہوں۔ اگر میں تجارت کر رہا ہوں تو میرے لیے کس طریقے سے تجارت کرنا جائز ہے، کس طریقے سے ناجائز، مجھے کس کا مال کس طریقے سے لینا جائز، کس طریقے سے لینا ناجائز، کب جو ہے خرید و فروخت جائز اور کون سی شرائط لگانے کے بعد خرید و فروخت ناجائز، یہ کون سیکھے گا؟ یہ علم سیکھنا ہر ایک شخص پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص تجارتی ہے تو تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے تو جو دونوں کے آپس کے مسائل ہیں ان کو سیکھنا فرض ہے، کیونکہ ہمیں اگر وہ مسائل نہیں آئیں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کی حق تلفی کریں گے، ایک دوسرے پر زیادتی کریں گے، ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر برباد ہوگا، دونوں میں فسادات، لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے حق سے نابلد ہیں، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، بیوی کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے۔ جب دونوں کا کوئی حق نہیں ہے تو ہر ایک شخص سمجھتا ہے کہ شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے، شوہر کہتا ہے کہ بیوی مجھ پر ظلم کر رہی ہے، حالانکہ دونوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ظالم کون ہے۔ یہ کون سیکھے گا؟ اس لیے نوجوان ہوں یا عورتیں ہوں، خاص طور سے انشاءاللہ آئندہ سال مدرسے میں عالماؤں کا ایک پروگرام خصوصی عورتوں کے مسائل کے لیے رکھا جائے گا، جس میں خاص عورتوں سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں یا جو خرافات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے اس کی اصلاح کی جائے۔ اس سال اس بارے میں چونکہ لیٹ ہو گئے اور ہم نے اس بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں، انشاءاللہ آئندہ سال یہاں پر باقاعدہ عالماؤں کا پروگرام جو خاص عورتوں کے لیے ہوگا، وہ اس جلسے سے ایک دن پہلے ہو یا ایک دن بعد، لیکن خصوصی طور پر عورتوں کا پروگرام رکھا جائے گا، اور اس میں عورتیں اپنے بھرپور مسائل سیکھ سکتی ہیں، اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کو سوال کر سکتی ہیں، پوچھ سکتی ہیں، کیونکہ بسا اوقات عورتیں شرم آتی ہیں مردوں سے سوال کرنے میں، مسئلہ پوچھنے میں، حالانکہ دینی مسئلے میں شرم و حیا کی کوئی بات نہیں۔ اگر شرم و حیا کی بات ہوتی تو یہ دین نامکمل رہ جاتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امت کی مائیں ہیں، وہ اتنی بڑی فقیہہ تھیں، ان کی بارگاہ میں صحابہ کرام آتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عورتیں آتی اور مسائل پوچھتی۔ بسا اوقات کیونکہ ایک فطرت ہے انسان میں، مرد میں، عورت میں، کہ وہ
اس طرح کی گفتگو کرنے سے شرماتا. تو ایک فطری چیز ہے کہ صحابیات حضور کی بارگاہ میں آتی ان کو شرم آتی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً الفاظ سے ان کے مسائل کو حل فرما دیتے. تو مسائل سیکھنے میں ذرا بھی جو ہے کوتاہی نہ کریں، بلکہ مسائل پوچھیں. اور اس لیے کہ اگر ہم مسائل نہیں پوچھیں گے تو ہم اپنی زندگی کس طریقے سے گزاریں گے ہمیں بھی علم نہیں. ہم مسائل سیکھیں، پاکی ناپاکی کے مسائل، کیونکہ یہ بنیادی چیزیں، ہمارے کپڑے، ہمارا جسم کس طریقے سے پاک ہوگا، یہ بنیادی مسائل ہیں. ان کو اگر آپ نہیں سیکھتے تو پھر آپ کی نہ عبادت قبول ہے نہ تلاوت قبول ہے. کوئی بھی عبادت قبول نہیں، کیونکہ بغیر پاکی کے نہ نماز درست ہے نہ تلاوت قرآن درست ہے. کب ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، کب ہمیں عبادت و ریاضت کس حالت میں کرنا جائز نہیں ہے، وہ سارے مسائل ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. لہذا وقت جو ہے وہ اس کی گنجائش نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. لہذا آخری خطیب حضرت علامہ مولانا آفتاب منظری صاحب کا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، وہ سماعت کر لیں. اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی کا سلسلہ شروع ہوگا. اور یہ جو چہل قدمی ہے اس کو ذرا سکون دیں اور تسلی رکھیں. انشاءاللہ آخر میں جو بھی جس کو تحفے تحائف، گلے میں ہار وغیرہ ڈالنے ہیں، وہ آخر میں مکمل طریقے سے بھرپور آپ کو وقت دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، ہمارا یہاں بیٹھنا، پڑھنا، سننا قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.